مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا قرآن نازل فرمایا. یہ قرآن مقدس آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، آخری شریعت اور ہر گھر کی زینت ہے، اور یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا. مختلف قسم کے مذاہب، فرقے، جماعتیں، تنظیمیں آج کے اس پرفتر دور میں ہمارے ہاتھ میں ان ھذا القرآن، یہ قرآن مقدس یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا. اور اس قرآن کی شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑیں. ہمیں خبر ہو کہ قرآن کا جو رکوع میں پڑھ رہا ہوں رب نے کیا فرمایا، رب کیا کہتا ہے. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیے. ویسے تو قرآن کو عربی میں پڑھنے سے بھی ثواب، ہر حرف پر نیکیاں ہیں، لیکن یہ ایک میسج ہے اس بادشاہ کا
اس میسج کا مجھے خبر تو ہو کہ رب کیا کہتا ہے۔ مثال لے لیجئے، ہمیں کوئی خط، کوئی لیٹر، کوئی پیغام ایسی زبان میں آئے جسے ہم نہ جانتے تو ہم اسے اٹھا کر الماری کے سب سے اوپر والے باکس میں نہیں رکھتے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے پرچہ کروا دیا، پتہ نہیں اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جب تک یہ جلد باز انسان اس کو پڑھوا نہیں لیتا تو سکون نہیں آتا۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جمعہ کا خطبہ ہے، کوئی عوامی جلسہ نہیں۔ یہ اللہ نے ہر 7ویں دن تربیتی نشست رکھی۔ اگر میرا بھائی اور میرا والد یا میرا بیٹا دیار غیر سے خط لکھ کر بھیج دے اور پتہ ہے کہ یہ خط آیا ہے اور وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں خط میں کیا لکھا ہے، عربی مجھے نہیں آتی، انگلش میں اس نے لکھ دی ہے، عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو ہم جب تک علاقے کے کسی آدمی سے اسے پڑھوا نہ لیں، پتہ نہیں مر گیا کہ نہیں، زندہ بھی ہے کہ نہیں، وسوسے، خیالات، پورا گھر پریشان بیٹھا ہے۔ رات کو جا کر کسی پڑھے لکھے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہ پروفیسر صاحب یہ ذرا پڑھ کر تو سنائیے، بچے کا خط ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اور جب وہ پڑھ کر سناتا ہے کہ خیریت سے ہوں، نوکری لگ گئی ہے، 10 لاکھ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے، تو چہرے پر اطمینان، سکون۔ ہم اس خط سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے اپنا یہ کلام ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی آتی نہیں، تو ہم نہ سمجھیں کہ بادشاہ نے کیا کہا، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں۔ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب کی نفی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن سے افضل دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اہل ایمان کو خوشخبریاں دیتا ہے، اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ہر عمل نیک نہیں، یاد رکھیے میری یہ بات۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے اسلام آباد سے آیا ہوں، میری کوشش ہوگی میں اس وقت میں جو معین آپ کا وقت ہے کچھ آپ کو سمجھا سکوں۔ ہر عمل اللہ کے ہاں نیک نہیں۔ ویسے کھانا لگا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا بظاہر نیک عمل ہے۔ قبرستان میں جا کر ابا جان کی قبر پر سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا نیک عمل ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں نیک عمل کون سا ہے؟ کوئی کہے کہ دیکھو یہ قرآن پڑھنے سے منع کرتا، پڑھنا نیک عمل نہیں۔ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کہے گا نیک عمل ہے، لیکن شریعت میں جس اہل ایمان کو قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، تو اللہ کے ہاں نیک عمل کون سا ہے؟ ہر وہ عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نیک عمل۔ جو عمل آپ کے سامنے ہوا، آپ نے اجازت دی، وہ نیک عمل۔ کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کی،
جسے علم کی زبان میں قولی فعلی اور تقریری احادیث کہا جاتا ہے، تو وہ عمل نیک ہے۔ یہ قرآن مکہ میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، کھانا مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، انسان مکے میں بھی فوت ہوتے تھے، مدینے میں بھی ہوتے تھے، قبریں مکے میں بھی بنتی تھی، مدینہ طیبہ میں بھی بنتی تھی۔ اب قبرستان میں پہنچ کر اس قرآن کی تلاوت کرنا اگر مکے میں بھی ہوتی تھی، مدینے میں بھی ہوتی تھی، پھر تو یہ بالکل نیک عمل۔ اور اگر حقیقت یہ ہے کہ حفاظ کثرت سے مکہ میں اور مدینہ میں موجود تھے، لیکن یہ عمل جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہے، نہ مکہ میں ہوتا تھا، نہ پیغمبر کی زندگی میں ہوتا تھا، نہ پیغمبر کی زندگی کے بعد صحابہ کے اندر ہوتا تھا، تو بظاہر تو یہ نیک عمل نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں، شریعت میں، اللہ کے ہاں یہ نیک عمل نہیں۔ ان ھذا القرآن، اس قرآن سے تمسک کیجیے۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مکہ کے اندر، مکہ کے چودھری کہتے ہیں یہاں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ملاقات نہیں کرنی، اس کا کلام نہیں سننا، اگر تم نے یہ ملاقات اور کلام کر لیا اور سن لیا تو برادری ٹوٹ جائے گی، تم اپنا الگ گھر والوں سے ہو جاؤ گے۔ انہیں اتنا بھرا جاتا ہے کہ ان کانوں کے اندر وہ روئی ڈال لیتے کہ مبادہ کہیں یہ قرآن میرے کان کے اندر نہ چلا جائے اور میں اپنا خاندان خراب نہ کر بیٹھوں، اللہ کو کچھ اور ہی منظور۔ ایک دن بیت اللہ میں آئے، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بہت بھلا لگا، سلام پھیرا تو یہ قریب آئے، اپنا تعارف کروایا کہ میں سردار آدمی ہوں، علاقے کا، قبیلے کا چودھری ہوں، مجھے آپ کی برادری نے کہا اس کے پاس نہیں بیٹھنا، میں نے کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے، نکالی، مجھے آج آپ کا یہ طریقہ بہت اچھا لگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ان ھذا القرآن، اس قرآن کی تلاوت کی، یہدی للتی ہی اقوم، جو ہی آپ خاموش ہوئے کہتا ہے ہاتھ بڑھائیے اور میرے ہاتھ کو پکڑیے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ ان سے پوچھئے اس قرآن کے بارے میں، کوئی سورت سنیے، پیغمبر کے نام کے بارے میں پوچھئے، کلمہ سنیے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھئے، تاکہ انہیں خبر ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایک ہی کتاب ہے اور اس کا نام قرآن ہے اور اس کی ایک ہی شرع ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا، بالکل سیدھا، اقوم۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے اس برکت میں ہمارے فاضل دوست پروفیسر سیف اللہ حافظہ اللہ تعالی جمعہ پڑھاتے ہیں، میں شریعت کا ایک عمدہ سا طالب علم۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ کونا ہے اور یہ کونا ہے، یہ جو سٹریٹ لائن ہے اس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ، اور اگر زگ زیگ ہو کر جائے اسے کوئی سیدھا راستہ کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنی تنظیمیں اور زگ زیگ راستے پر چل رہے ہیں۔ مسجد کا سائن بورڈ فرقے کا اعلان کر دیتا ہے، انہوں نے باقاعدہ رجسٹر فلاں اور فلاں لکھا ہوتا ہے،
ہمارا اللہ ایک ہے، امام الانبیاء آخری پیغمبر ایک ہے، ہمارا مرکز مکہ ایک ہے، ہماری مسجدوں کی سردار مدینہ طیبہ مسجد نبوی ایک ہے۔ جب اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، اسلام بھی ایک، قرآن بھی ایک، مرکز بیت اللہ بھی ایک، مسجد نبوی بھی ایک، پھر یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ تفریقیں، یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ قرآن یہ کہتا ہے سیدھے راستے پر رہے گا، سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، یہ محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے یہ کارنر، یہ کارنر اسٹیٹ لائن، یہ سیدھا راستہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے خط کھینچا، سیدھا خط، خط مستقیم۔ میتھ پڑھنے والے، اسٹیٹ پڑھنے والے جانتے ہیں خط مستقیم۔ آپ کی اس مسجد کا پلر اگر سیدھا نہیں تو ٹھیکیدار کیا دیتا ہے؟ اس کو توڑو، یہ غلط بن گیا، بیلنس نہیں رہے گا۔ آرکیٹیکچر انکار کر دے گا، یہ نقشہ غلط ہے۔ اسٹیٹ لائن خط مستقیم پیغمبر کھینچتے ہیں، اور پھر ثم خط خطوط یمین و شمال، پھر ان کے دائیں بائیں خط کھینچتے، اور پھر اس اسٹیٹ لائن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ راستہ خود محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات یہاں قرآن نے کہی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم تو زگزیگ راستوں میں پھنس گئے ہیں، ہم کس راستے پر چل پڑے؟ اس قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کریں اور اس میں تلاش کریں حق کیا ہے۔ ویسے تو ہر مسجد والا کہتا ہے ہم حق پر ہیں، باقی باطل۔ ظالم بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، مظلوم بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ عدالتیں ہیں آپ کی، آپ کے لاہور میں دونوں کے وکیل کھڑے ہیں، قاتل کا بھی مقتول کا بھی۔ کبھی آپ نے جج سے یہ سنا ہو، کبھی آپ نے، تاریخ گزر گئی ہے پاکستان کی، بزرگ ہو گئے لوگ یہاں، بچے آئے تھے مہاجر ہو گئے، پیدا یہاں پر ہو کر بوڑھے ہو چکے ہیں، کبھی کسی جج نے یہ کہا ہو قاتل بھی ٹھیک ہے مقتول بھی ٹھیک ہے، ظالم بھی ٹھیک ہے مظلوم بھی ٹھیک ہے، ڈاکو بھی ٹھیک ہے، جس کا مال لٹ گیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ اسلام ہی اتنا غریب ہے، ماذا عن الاسلام غریبا، یہ اسلام ہی اتنا غریب ہے کہ سارے ٹھیک ہے، جو پیغمبر کو گالیاں دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو بیگم کوٹ کے اندر عظمت صحابہ کانفرنس کروا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، ٹھیک ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ جس کے پاس قرآن ہے اور پیغمبر کا فرمان۔ سوچ لیں، ٹھنڈے دل سے سوچیے گا میری باتیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے سارے ٹھیک، نہیں، سارے ٹھیک نہیں، ٹھیک وہ جس کا اللہ پر ایمان ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہر بندے کے لیے خوشخبری نہیں، خوشخبری اس کے لیے جس کا رب پر ایمان۔ وہ راستہ تلاش کی، وہ راستہ کون سا ہے جو بالکل جنت کو جاتا ہے؟ وہ راستہ دیکھیے۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فوجی قافلہ روانہ کر دی، جاؤ۔ وہ 2 میل کے فاصلے پر جا کر رک گیا، خبریں آ رہی ہیں پیغمبر علیہ السلام کی صحت کی، بیماری کی۔ قافلہ واپس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اب
شورا بیٹھی ہے، سنیے گا ذرا، اس میں عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابو بکر، یہ جو قافلہ واپس آ گیا، اس کا جو جرنیل ہے نصیب صلاح، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ کب عمر ہے، اور ہمارے بڑے بڑے جرنیل وہ موجود ہیں، اس کو معزول کرو اور سینئر کو لگا۔ وہ تجربہ کار ہے، جنگیں لڑ چکے ہیں، پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑی ہے مل کر، مشورہ بالکل صحیح، لیکن کمال ہے ایمان کی اور سیدھے راستے کی۔ چھوٹا سا جواب دیا ہے عمر، جس جرنیل کو پیغمبر نے مقرر کیا، ابو بکر کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ پیغمبر کے لگائے ہوئے جرنیل کو ہٹا کر اپنا جرنیل لگائے۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہی اقوم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ حالانکہ مشورہ دینے والا بھی صحابی، لینے والا بھی صحابی، جس کو لگایا جا رہا ہے وہ امین امت ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا نام پیش ہو گیا، تو اس کو بنا دو۔ لیکن ایمان اور سیدھا راستہ تلاش کیا۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نمازی، کوئی ایک پڑھے یا سال کی پڑھے یا جمعے پڑھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ سیدھے راستے پر ہے تو قائم رکھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک ہیں قرآن و حدیث والے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں رب سے کہ سیدھے راستہ میں دکھا؟ تو ہم کہتے ہوتے ہیں جب پیغمبر کے صحابہ درست تھے اور پیغمبر بھی موجود تھے، وہ بھی پڑھتے تھے سیدھے راستہ دکھا، تو وہ غلط تھے۔ اس کا دوسرا معنی، جب ہم پڑھتے ہیں ہمارا رب پر ایمان ہے، یہ اعلان ہے کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارا معنی یہ ہوتا ہے یا اللہ یہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اس پر موت تک استقامت کروا، سیدھا راستہ تلاش کیا، اور جس کو سیدھا راستہ مل گیا اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی، دنیا کی ہر نعمت۔ دیکھیے آپ بے بہا مسجدیں مسلمانوں کی اور انگنت جماعتیں اور فرقے، سب کا بانٹو کیا ہے؟ جنت، جنت۔ جتنے بھی فرقے سب کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے جنت میں پہنچ جائیں۔ جنت میں جانے کا راستہ رب نے بتایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جنت کا راستہ۔ ویبشر المؤمنین، یہ جنت کی خوشخبری ہے۔ اب تلاش میں نکلے کہ کوئی بندہ ایسا ملے جو ہمیں جنت لے جائے۔ مجھے کوئی ایک بزرگ مل گئے، میں نے ان کی بیعت کر لی، بیعت جسے کہتے ہیں کچھ لوگ، بیعت، میں نے اس کی بیعت کر لی، میں اس کا ہو گیا، اور وہیں پر میں رک گیا۔ تلاش میں ساری امت نکلی، ساری امت جا رہی ہے۔ کچھ لوگ امام مالک تک پہنچے، اہل سنہ کے 4 ہمارے بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا بہت بڑے بزرگ مل گئے، تلاش جاری رہی۔ کچھ لوگ نکلے جنہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مل گئے، وہ وہاں پر رکے۔ کچھ اور نکلے کہ آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، قافلہ چلتا رہا، وہ ہمارا قافلہ ہے۔ ہم چلتے 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 مدینہ طیبہ میں پہنچے، ابو بکر ملا، عمر ملا، عثمان ملا، علی ملا، طلحہ ملا، زبیر ملا، رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ سامنے ہمیں محمد الرسول اللہ۔ اب ذرا انالیسس کی ٹھنڈے دل سے کہ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں
سب رکتے چلے گئے اور ہم پہنچے امام الانبیاء تک. ان سے زیادہ کوئی انسان دنیا میں آئے؟ کوئی افضل ہے؟ سید البشر، شافی معاشر، امام الانبیاء. ہم وہاں سے لے کہ یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئے. پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو یہ قرآن سمجھایا ہے، پڑھایا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری اہل ایمان کے لیے یہ قرآن اس بات کی دیتا ہے کیا ان لہم اجرا کبیرا، بڑا اجر، بڑا اجر ہے. وہ اجر پانے کے لیے راستہ متعین کرے کہ آپ کا راستہ کون سا. اگر راستہ دنیا کے بنائے ہوئے انڈیا کے شہروں میں، عراق میں، ایران میں، مختلف شہروں میں جا کر راستہ بند ہو جاتا ہے، یہ اقوام راستہ نہیں. اور اگر سیدھا مکہ اور مدینہ جا رہا ہے، اللہ کی قسم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. اہل ایمان اجر کتنا ہے؟ اجر کتنا ہے؟ اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جنتی ہوگا نا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اللہ سے بلا کر کہے گا ہاں بھائی، 1 کنال 2 کنال 5 مرلے سکیم، 3 مرلے غریبوں کی سکیم نہ. اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے یا عبادی، اور میرے بندے کمال کی محبت اس بادشاہ کی، اور میرے بندے تجھے اتنی جنت دے دوں جتنی دنیا میں کسی بادشاہ کی سلطنت ہوگی. اتنی بڑی. ہم غریب ملک کے رہائشی ہیں، باسی ہیں. ہمارا پاکستان ایک بادشاہ کے تحت، وہ بادشاہ کبھی نواز شریف، کبھی بے نظیر، کبھی عمران خان، کوئی آدمی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بادشاہ کی حکومت پورے پاکستان، اتنی بڑی جنت چاہیے آپ کو. وہ بندہ جنت کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا اندر رش لگا. وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں، تو کہنا پاکستان کی جنت. یا اللہ حدیث کے لفظ ہے، تم مجھ سے مذاق کرتے، اتنی بڑی جنت. رب فرماتے ہو میرے بندے صرف اتنی نہیں، جتنی ایک سلطنت تھی اتنی جنت، پھر اتنی جنت، پھر اتنی جنت. ان لہم اجرا کبیرا، یہ اجر. اس اجر کو پانے کے لیے آسان سا نسخہ ہے، آسان سا نسخہ ہے. اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بس پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمارا ایمان ہے. پیغمبر سے سچا انسان کس نے دیکھا؟ ان پر فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام ہی کر دیتے. یہ ہے عبادت. اس کی عبادت کا معنی پھر یا علی مشکل کشار یا غوث پاک نہیں ہو سکتا. عبادت کا معنی یہ ہے اب نظر ہو، نیاز ہو، خوف ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، سوال ہو، استغاثہ ہو، استمداد، کوئی بھی شے ہوگی جسے عبادت کہا جائے گا وہ صرف اللہ کریم سے مانگا جائے. اور آخری بات، وقت ہو چکا ہے، 1:15 بجے آپ خطبہ جمع آپ پروفیسر صاحب بند کر دیتے. میں نے بھی کہا تھا میں بھی ایگزیکٹ 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونے دوں. آخری بات، اب عبادت تو اس کی ہوگی کہ نماز پڑھنی، نماز ہی لینے، ہم نے جمعہ پڑھنا. بس پوچھے کس سے؟ پیر صاحب سے، بزرگوں سے، درویش سے؟ نہ. عبادت جب رب کی نماز پڑھنی ہے تو پوچھنا بھی صرف ایک شخصیت سے، اور اس کا نام ہے محمد.